میں کہہ رہا ہوں آپ میری تقلید کرتے ہو. ارے آپ بات تو سنیے، میں تقلید کا اس میں کیا، کسی سے مسئلہ پوچھنا تقلید ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ بس اسی کا نام تو تقلید، اور کس کا نام ہے؟ تو بس استغفر اللہ. تو آپ نے اشرف علی تھانی صاحب کی بات کو چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے. تقلید کون نہیں کر رہا ہے بتائیے؟ آپ نہیں کرتے ہیں ارے تقلید؟ وہ تقلید موضوع نہیں ہے نا، تقلید پر کرتے الگ ہو؟ سے بات آپ کر نہیں لینا. کرتے ہو تقلید؟ ارے میں بول رہا ہوں الگ سے بات کر لیں گے نا حضرت. میں کہہ رہا آپ ہوں ناراض تقلید کیوں آپ ہو رہے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ نہیں میں اندھی تقلید نہیں کرتا الحمدللہ. آپ تو جھوٹ بول رہے ہو، آپ تقلید کرتے ہو. چلیے وہ میرا عمل مجھ پر چھوڑ دیجیے، میں آپ کے اچھا عمل مجھے پر یہ بات کر بتائیے رہا گا، ہوں. حنفی تقلید ناجائز ہے، باقی تقلید جائز ہے کیا؟ ارے وہ تقلید موضوع ہی نہیں ہے نا. میں ابھی کال کاٹ کے آپ کو تقلید پر بولوں کیا؟ نہیں کال تقلید پر کاٹ بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کاٹ تعالی. کے کیوں لیں گے آپ؟ نہیں آپ مجھے نہیں، چلیے اسی پر بات کرتے ہیں. میں تقلید پر ہی آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. کریے ابھی ٹھیک ہے، آپ کریے. اپنا میرے تقلید پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں، میرا درس کا وقت ہو رہا ہے. مت ابھی آپ تقلید پر بھی بھاگنے لگے. اب تقلید پر دعویٰ بولیے، آپ کا جنازہ اسی پر نکال دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا اب مطلب تقلید آپ پر ہی لوگ بات نہیں، کرتے ہو آپ جنازہ دعویٰ بولیے، نکالنے اب کے لیے. بکواس نہیں، اب بکواس نہیں، اب سیدھے دعویٰ بولیے. دعویٰ واوا کیوں بولوں گا میں؟ آپ تقلید کرتے ہو یہ نہیں بتاؤ پہلے. تقلید آپ کرتے ہو، کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ فرض واجب. چھوڑیے میرا چکر، آپ میں کرتا ہوں، میں واجب سمجھ کے کرتا ہوں، لیکن آپ بات کرنا ہے نا. میں کہتا ہوں آپ بھی کرتے ہو. واجب ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تقلید نہ کرتا ہو. ارے اللہ کے کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ایسا. فتوا نہ دے اور بھاگے نا، سیدھے تقلید پر کرتے ہو نا. آپ کیوں کرتے ہو تقلید؟ میں نہیں کرتا نا تقلید. کرتے ہو نا، آپ کرتے ہو. جھوٹ بول رہے ہو آپ. تو آپ ثابت کر دینا میں تقلید کرتا ہوں. میں ثابت کر رہا ہوں ابھی. اور میں ثابت کروں گا کہ جو آپ نے واجب کا دعویٰ کیا ہے یہ آپ کا دعویٰ مردود اور باطل ہے. سنیے، آپ رفیع الدین کرتے ہو؟ میں رد کروں گا. آپ رفیع الدین کرتے ہو؟ ہاں الحمدللہ کرتا ہوں. کیوں کرتے ہو رفیع الدین بھائی؟ کیونکہ حدیثوں میں آیا اس لیے کرتا ہوں، میرے نبی نے کیا اس لیے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جو نہ کرے اس کا صحیح یا نہیں ہے؟ تو ابھی آپ پہلے اس پہ میں جو پوچھ رہا ہوں جواب دیجیے نا. آپ کو بتا رہا ہوں تقلید کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. وہاں سے تقلید پر آئے، تقلید سے بھاگے رسول دین پر آ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں چھوڑ دیا تھا نا رفع دین، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ڈیڈی نے کہا یہ کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. حدیث میں تو خود آتا ہے، کئی حدیث میں ہے. کون سی حدیث پڑھو جلدی سے؟ ابو داؤد شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، کس میں بتاؤ؟ ابو داؤد کی حدیث پڑھو جلدی سے. بالکل حدیث میں ہے. اس کے بعد میں امام ابو داؤد کا اسٹیٹمنٹ پڑھو، کیا کہتے ہیں؟ باب رفیع الدین پڑھیے اس کے اندر. نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کو لا کر. کون سی حدیث کی بات کر رہے ہو حضرت؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانو گے آپ؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی بات کر رہے ہو؟ کون سی حدیث کی بات کر رہے ہو؟ جو بھی حدیث کی بات کر رہا ہوں حدیث ہی تو ہے نا. کیوں مطلب کیا آپ کا دھرم ایسا ہے کہ کہیں سے کچھ بھی لے لیا؟ نہیں فتوے دینا شروع کر دیا. ہاں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات لے لیں، غالباً انہی کی روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ روایت ہے وہ کیا مکمل ہے آپ کے نزدیک؟ میں پوچھ رہا ہوں نا مکمل یعنی وہ ہے کہ نہیں روایت؟ اس کے اندر صاف موجود ہے روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیع الدین کیا شروع میں، اس کے بعد لوٹایا نہیں اس کو. ثم لا يعود کا لفظ موجود ہے. یہ مکمل ہو گئی روایت حدیث میں ثم لا يعود کا لفظ موجود ہے. ارے یہ مکمل ہو گئی یا نہیں یہ پوچھ رہا ہوں. ہاں ایک روایت مکمل ہے اس میں. جی اچھا جو آپ پڑھ رہے ہو یہ مکمل ہے یا یہ مکمل نہیں ہے؟ جی یہاں تک مکمل روایت ہے. ثم لا يعود مکمل ہے. اس کا آپ کو جھوٹے مار رہے ہیں. امام ابو داؤد اسی روایت کے نیچے لکھ رہے ہیں کہ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانو گے اب؟ بات سنو بھاگو مت. امام ابو داؤد کی بات مانو گے؟ امام ابو داؤد نبی ہے کیا؟ میں اصولی بات کروں گا. ارے امام ابو داؤد نبی ہے کو ہلا دوں گا. میں نے کہا امام ابو داؤد نبی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نبی ہے. امام ابو داؤد ٹکڑا ہے. امام ابو داؤد کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اپنا مذہب بناؤ گے بھائی. امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا ٹکڑا ہے. حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. ہاں ضعیف ہے نا. ہلو ہاں تو آپ رفیع الدین والی حدیث صحیح ہے؟ ترک رفیع الدین والی حدیث ضعیف ہے نا. میں کہہ رہا ہوں امام حنبل کہہ رہے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، امام ابو داؤد جو مصنف ہیں آپ اس پہ آئیے نا، حدیث کو لے کر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. ہاں ضعیف ہے نا. اس سے حجت قائم نہیں ہوتی. ارے ضعیف ہے نا. امام عبداللہ ابن مبارک اس کو ضعیف بولتے. ٹھیک ہے ضعیف ہے نا. 18 سے 20 محدثینوں نے اس کو ضعیف بولا ہے. اچھا اب خلاصہ یہ نکلا رفیع الدین کے جو جتنے بھی روایتیں وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. کون سی والی؟ کرنے کی نہ کرنے کی؟ ہاں کرنے کی. رفیع الدین کرنے کی روایتیں صحیح ہے آپ کے کہنے کے مطابق. صحیح ہے نا. صحیح بخاری کی روایت ہے. ارے ہاں بھائی بخاری کی روایت ہے سب ہے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. میں آپ پوچھ رہا جواب تو دیجیے آپ.
دیکھیے آپ کا دعویٰ رفیع الیدین کی روایتیں صحیح ہے؟ میں نے پوچھا رفیع الیدین کی روایتیں صحیح ہے؟ دونوں طرح کی روایت آئی ہیں، صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں. ہاں تو صحیح ہیں ان کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. ہاں تو اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ صحیح ضعیف کس نے کہا؟ صحیح ہیں ضعیف ہیں. ان روایتوں کو صحیح ضعیف کس نے کہا ہے؟ یہ تو اللہ نے حکم دیا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. ہاں ہم سمجھاتے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ جب کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو اس کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو. یہاں سے محدثین نے مسئلہ اخذ کیا اور انہوں نے جو تم جیسے جو ضعیف راوی تھے، جھوٹے تھے، ان کا رد کیا. انہوں نے بتا دیا کہ اس میں فلاں نام کا اسد نام کا مولوی، ایک اسد نام کا مولوی ایسے ہوگا وہ جھوٹ بولے گا، امت کو گمراہ کرے گا. ارے ہاں گمراہ کہاں سے جانچو گے اس کو؟ ہم ثابت کر رہے ہیں. پہلے امام شافعی کے دور میں امام شافعی ثابت کرتے تھے جھوٹا. میں کہہ رہا ہوں محدثین کی بات آپ نے مان لی نا. محدثین کی بات ماننا تقلید ہے کیا؟ لوگوں کی بات مان لی نا آپ نے. قرآن تو خود کہہ رہا ہے تقلید ہے کیا؟ ہاں قرآن تو خود کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ. کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ بتائیے کس کو جھوٹ؟ تم جیسے جھوٹوں کو فتبینوا کس کو کہہ رہا ہے؟ فتبینوا کس کو کہہ رہا ہے بھائی؟ تم نے ابھی خبر دی. ارے فتبینوا کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کو کہہ رہا ہے. خبر دی کہ ابو داؤد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے یا امتی کو کہہ رہا ہے؟ یہاں قرآن ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ امتی کو کہہ رہا ہے یا نبی کو کہہ رہا ہے؟ یہ بتائیے، بات ختم کیجیے. میں کہہ رہا ہوں قرآن اصول بتاتا ہے نا، تو نبی کو کہہ رہا ہے یا تو آپ کو کہہ رہا ہے بھائی؟ نبی کو کہہ رہے یا آپ کو کہہ رہے؟ تم کو خبر دے تو اس کا جنازہ نکال دو، جیسا بھی میں نکال رہا ہوں آپ کا. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ہی لوگ نکالیں گے نا. اور قرآن نے یہی کہا آپ نکالو گے جنازہ. تم صادقین. میں وہی تو کہہ رہا ہوں تو دلیل پیش کرو، ایک دلیل لا کر دو جس میں آپ نہ کیا ہو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تمام نبی کو کہا جا رہا ہے. لوگ ہیں سب کو حکم ہے. لوگوں کی بات کیوں مانو گے بھائی آپ؟ لوگ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں. یعنی قرآن آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگ تو اچھے لوگوں کی تعریف بھی کرتے، جھوٹ بھی کہتے، تو وہی تو تقلید ہے. کیوں مانو گے آپ لوگوں کی باتیں؟ قرآن صرف نبی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے قرآن اور حدیث یعنی اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے. تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں آپ مانتے ہو نا، جھوٹ کیوں بولے ابھی آپ؟ کیوں آپ نہیں مانتے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کی بھی بات مانتے ہیں بھائی، کیوں نہیں مانتے بات؟ نہیں آپ اللہ رسول کی مانتے ہو نا؟ اللہ رسول کے علاوہ کی بھی مانتے ہیں، اللہ رسول کی بھی مانتے ہیں. کیوں غلط ہے کیا؟ ہم نے کدھر انکار کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے؟ مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں آپ، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم نے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے ایسے بندے کو یہ جو حدیث ہے نا، جو رفلیہ، ارے اللہ کے بندے، ارے اللہ کے بندے سنیے پہلے، سنیے عمران بھائی سنیے پہلے. نماز کو بگاڑتے ہو. ایک قرآن کی آیت ہے نا یا حدیث ہے نا، اگر میں پوچھوں یہ کیسے آپ تک پہنچی؟ آپ نے نبی سے سنا ڈائریکٹ؟ نہیں سند ہے نا اس کی. ہاں سند لوگوں نے بیان کی نا. تو لوگ پھر کیا بات؟ امتی کا قول کیسے معتبر ہوگا بھائی؟ امتی تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. تو تم جھوٹ بھی بول رہے ہو نا کہ رسول چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا. میں نے کہا، میں نے جو کہا ہاں تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، تو کیسے مان لو گے اس کے بعد؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میرے دلیل دے رہے نا. کیا دلیل دے رہے ہو؟ ابو داؤد ہی دلیل لے رہے بھائی. امام ابو داؤد نبی ہیں بھائی. آپ نبی کی بات کرو یا اللہ کی بات کرو. امام ابو داؤد کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ محدثین کی کیوں بات کر رہے ہیں بھائی؟ ارے سنیے نا، جواب دے رہا ہوں. امام ابو داؤد نے کیا قرآن کی اس آیت کو نہیں کہا؟ استغفر اللہ العظیم استغفرکم. ایک نمبر کے تم پورے تمام کے تمام مقلدین، غیر مقلدین، سارے کے سارے جھوٹے اور فتیل ہو، سب تقلید کرتے ہو، سب تقلید کرتے ہو، جھوٹے مکار. یہ بات کہنا بند کرو کہ ہم تقلید نہیں کرتے، کسی کی بھی کر دیتے ہو تم لوگ. تم میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم بہت بڑے فقیہ جس کو امت نے قبول کیا ہے، جس کو محدثین نے بھی مانا ہے، اس کی ہم تقلید کرتے ہیں. تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تم اپنے من کے مطابق کسی محدث کا قول، کسی مجتہد کا قول، کسی کی بھی مانتے رہتے ہو. یہ منمانی ہے، یہ خواہش نفس ہے. فمن اتبع هواه فمثله كمثل الكلب. جس نے نفسانی خواہشات کی اتباع کی وہ کتے کی طرح ہے. آپ لوگ کتے کی طرح عمل کرتے ہو. کتے کو بھی بدتر فیل کر دیا. آپ لوگ کتے کی طرح عمل کرتے ہو، لیکن ہم لوگ قرآن کے مطابق چلتے ہیں، حدیث کے مطابق چلتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی بھی مانو، رسول کی بھی مانو، مجتہد کی بھی مانو، لیکن تم ظالمین جھوٹ بولتے ہو. صرف دو باتوں کو مانتے ہو، تیسری کو نہیں مانتے. شیخ تجھے اس کو جنازہ نکال دینا ہے. عمران شیخ نے ارے کس سے بات کر رہے ہو تم؟ عمران شیخ ہو تم؟ مکار کہیں کہ شیخ کہنے کے لائق ہو تم؟ جاہل اجہل. تمہیں کتا ثابت کر دیا ہم نے. تم کو کیا میں نے، تم کو کیا ہے کتا ثابت. تم کتنے بڑے کتے ہو بھی پتا چل رہا ہے.
इमाम अभी कितने बड़े कुत्ते हो तुम, झूठे मक्कार, तुम तकलीफ नहीं करते। कुत्ता साबित अभी तो इमाम अबू दाऊद की बात कर रहे थे। इमाम अबू दाऊद अल्लाह या नबी कौन है? उसूल लिया ना, अरे इमाम अबू दाऊद अल्लाह या नबी उम्मती है ना, वही उसूल। इमाम अबू दाऊद की मानते, इमाम अबू हनीफा से क्यों बुग़्ज़ है? तुम्हें खबर दे, इमाम अबू हनीफा से क्यों बुग़्ज़ है? फासिक झूठा आप तुमको इमाम अबू हनीफा से बुग़्ज़ रखने का हक है? इमाम अबू हनीफा से बुग़्ज़ रखने का हक है? कुरान हदीस से साबित करो, साबित होता है, कुरान हदीस से साबित करो। इमाम अबू आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से क्यों बुग़्ज़ है? और इमाम अबू दाऊद की बात क्यों ठीक है? हमने कुरान पर इमाम अबू दाऊद की बात क्यों ठीक है? पर अमल किया। इमाम अबू हनीफा की बात क्यों ठीक नहीं है? इसको साबित करो कुरान हदीस से, वरना तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार हो। मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसको वायरल करता हूँ। एक शेख इमरान कोई नालायक बदबक पता नहीं कौन है, फोन करता है, कहता है कि कुरान हदीस की ही बात माननी है, बाकी की नहीं माननी। जब मैं शुरू करता हूँ कहते इमाम अबू दाऊद ने ये कहा, मुहद्दिसीन ने ये कहा। कोई खबर दे, क्यों उम्मती नहीं है वो? करेंगे। अल्लाह और रसूल के अलावा की बात मानना चाहिए। कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। और एक बात सुन लो, खबर देगा आप हलाली और हरामी में बताओ। चलो दूसरा छोड़ दो, चलो अब आपको आमी के अंदाज में बात करते हैं, अमल करेंगे, आमी के लहजे में बात कर लो, आमी के लहजे में, आमी के लहजे में बात कर लो। साबित कर दिया कि तुम फासिक हो, तुम्हारी आमी के लहजे में बात करोगे? क्या आप हरामी हो या हलाली हो बताओ पहले। अरे तुम हरामी हो या हलाली? मैंने जो पूछा जवाब दो ना, पूछ लेना। मुझे साबित कर सकोगे अपने आप को हलाली? मजा नहीं आता। कुरान हदीस से हलाली साबित करने का दम है तुम्हारे पास? तुमने कहा था कुरान हदीस से साबित करो कि तुम जिसको बाप कह रहे हो तुम्हारा बाप है। कुरान हदीस से इमरान तू जिसका बेटा है, तू साबित कर कि मेरा बाप ये है। अब तुम मुझे बताओ, जिसको तुम बाप कह रहे हो तुम्हारे बाप का पता है? बताओ मुझे। कुरान हदीस से साबित करो कि मेरा बाप ये है। निकाह करोगे? मैंने कहा कि तुम्हारा बाप साबित करो कुरान हदीस से कि तेरा बाप वही है जिसको तू बाप कहता रहा बचपन से। साबित करना कुरान हदीस से। रसूल ने अब फट रही है तेरी, अब फट रही है ना, अब फट रही है आपकी। अब आपकी आवाज भी फटेगी, आपका दिल भी फटेगा, आपका दिमाग भी फटेगा। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह तुम्हें हिदायत दे मुझसे पहले। झूठे मक्कार कहीं के 16 हो तुम, 1 इंच की मस्जिद बनाकर तुम लोग पूरे मुल्क के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर तुम्हारी क्या हैसियत है? जर्रे के बराबर हो तुम। जहाँ 10 मस्जिदें हैं वहाँ 1.5 इंच की अलग मस्जिदें बनाते हो, तफर्रुक़बाज़ी करते हो, अल्लाह के कुरान की खिलाफ वर्जी करते हो। अल्लाह कुरान कहते हो वला तफर्रक़ू, तुम लोग कहते हो तफर्रुक़ा करेंगे। रहने वाले बाप की औलाद हो जिसको हलाली कहा गया है। मैं कहता हूँ तुम हलाली और हरामी हो, तुम साबित कर दो। आज मैं गैर मुक़ल्लिद बन जाऊंगा, आज मैं अहले हदीस बन जाऊंगा। तुम हलाली साबित करो कुरान हदीस से। तुम अगर पक्के अहले हदीस हो तो तुम साबित करो, अगर तुम्हारा दम है तो साबित करो। सदियां गुजर अरे साबित करो ना, और उसके बाद साबित करो ना। असद कासमी जैसा हलाली हो या हरामी साबित करो तो वो हरामी है दम तुम में, बल्कि तुम्हें दम है, बल्कि हलाली तुम्हारी नस्लों में भी दम नहीं है कि तुम हलाली हो या हरामी साबित कर दो। मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद। हाँ, यही सब पढ़ते रहोगे, हंसते रहोगे। पैदा हुआ बस ठीक है, आइंदा फोन करना ना, सोच कर फोन करना किसको फोन कर रहे हो। पैदा हो गया ये हलाली इल्म के एतबार से है ना, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि मैं दारुल उलूम देवबंद का तालिब इल्म हूँ, लेकिन तुम लोगों का बाप लगता हूँ मैं।